आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफा है कि नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सूरत पढ़ी थी। इंशाअल्लाह ताला 10 मुहर्रम के दिन जिस घर में भी ये सूरत पढ़ी जाएगी, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। ये सूरत आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको अल्लाह ताला गैबी मदद हासिल करवाएंगे इंशाअल्लाह। इसकी मुकम्मल रिवायत में आपसे जिक्र करूंगी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, तो आपने इसको गौर और तवज्जो से ज़रूर सुनना है। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सबसे पहले शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से चंद छोटा सा वाक़या जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन इस्लाम की खातिर अपना सारे का सारा कुंबा किस तरह से कुर्बान किया और क्या वाक़या पेश आया। सारा आलम इस्लाम जो है वो इसके हवाले से मुत्तफिक है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब किसी शख्स की अमारात की बैत कर ली जाए तो इसके बाद किसी दूसरे शख्स को ये हासिल नहीं कि वो लोगों को अपने खुलफात की दावत दे। ऐसे शख्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए थे। यजीद के ज़माना में मौजूद सहाबा इकराम के सामने हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही मुक़द्दस इरशादात थे। अब सारा आलम इस्लाम यजीद की बैत पर मुत्तफिक हो चुका था। वो जानते थे कि यजीद के वालिद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल तक शाम पर और 20 साल तक सारे आलम इस्लाम पर हुकूमत कर चुके थे। हज़रत अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को अपना वली अहद बनाया और लोगों को इसकी बैत करने पर मजबूर किया। इराक और शाम इनके इस हुक्म के सामने झुक गए, लेकिन मक्का और मदीना के लोगों ने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी, क्योंकि ये इस्लामी कानून के खिलाफ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ऐसा किया और ना ही इनके खुलफाए राशिदीन ने ऐसा किया। खलीफा का इंतखाब होना चाहिए, इन लोगों ने कहा, लेकिन अमीर माविया अपने दलाइल पेश करते रहे और लोगों को कायल करने की कोशिश करते रहे। जब वो इसमें नाकाम रहे तो अपनी फौजें बुलाकर ये नो के शमशीर लोगों से बैत ले ली। लेकिन जब असहाब ने बैत ना ली, इस पर इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने इस पर बैत ना की। इस तरीके से खिलाफत एक विरासत बन गई, लेकिन खिलाफत खत्म हो गई और बादशाहत कायम हो गई। यजीद एक ऐश परस्त नौजवान था। लोगों के वहमो गुमान में भी ना था कि इस जैसा शख्स भी एक दिन खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाएगा। लेकिन ये खिलाफत अपने ही खानदान में रखना चाहने की एक ख्वाहिश थी, जो कि तबाही का बाइस बनी, जिसकी वजह से ये एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी कोई भी नज़ीर नहीं मिलती। सबसे पहला काम जो यजीद ने किया वो ये था कि हर एक से अपनी खिलाफत की बैत ली। वो जानता था कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने अभी तक बैत नहीं की। इसने मदीना के गवर्नर वलीद को लिखा कि वो इसको मुझे खलीफा तस्लीम करने के लिए मजबूर करे। वलीद को ने खलीफा के सख्त अहकाम मर्दान बिन हकम ने, जो इसके पेशे रो थे, इसको मशवरा दिया कि तीनों कसूरवारों को बुलाकर इन्हें सख्ती से खलीफा की अतात पर मजबूर किया जाए। अब्दुल्ला बिन उमर बिल्कुल बेजरर इंसान है। इसने कहा, लेकिन हुसैन और इब्ने जुबैर खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए अगर वो यजीद को खलीफा तस्लीम करने से इनकार करें तो इनको जिंदा ना छोड़ना। ये वलीद अपने किए पर खुश ना था। इब्ने जुबैर रातों रात एक गैर मारूफ रास्ते से मक्का रवाना हुए। इनका ताक़ुब किया मगर कहीं पता ना चला। अगले दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहलो अयाल समेत मदीना से चले गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कूफा जाने का इरादा किया। अहले कूफा की हिमायत के वादे सच्चे मालूम हुए, लेकिन आपके दोस्तों और रिश्तेदारों ने इसकी मुखालफत की और इनको इस इरादे से बाज रखना चाहा।
انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں، وہ اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین منجدھار پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے، اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے اور اسے بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ چوک در چوک جمع ہونے لگے اور انہوں نے اپنے مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کے مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کا عہد کیا۔ یہ تقریباً 20,000 کوفی تھے جنہوں نے بیعت کی۔ مسلم جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اپنے اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شعبے کی نظروں سے دیکھنا اور ان کو کسی بھی قسم کی شک کی نظر سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص ایلچی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے۔ لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی۔ 32 گھوڑے اور 40 پیدل اس میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا علم اپنے بھائی عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو تو میرا راز پر لا سکوں۔ تو میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو۔ اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تو سب مل کر مجھ سے جنگ کرو، جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے، وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑتا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں کیا؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے واجب ہے کہ میرے خلاف تلواریں بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرے خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھ لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشکش رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آئے اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا۔ لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ کے اندر سے دیکھا، ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ ابھی کعب نے حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار کا ایک اور وار کیا تو بچہ چلایا، میرے چچا کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گود میں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نحسی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گر پڑے. خالد بن یزید آگے بڑھا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا. خدا تیرے عزا کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا. یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 2 ہجری میں پیش آیا، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا اور دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو آپ کی زبان مبارک پر تلاوت قرآن پاک جاری تھی، جس کو ایک روایت تاریخ مدینہ دمشق، جس کے والیوم نمبر 60 پیج نمبر 359-370 میں یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. حضرت علی ابن حسن المعروف ابن اشاکر دمشقی الشافی رحمۃ اللہ علیہ متاوا رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر فرماتے ہیں. منہال ابن عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دیکھا جب اسے اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا. اس وقت میں دمشق میں تھا. ایک شخص آگے آگے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. جب وہ اس آیت پر آیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا ہے پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کرتا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے سر مبارک کو قوت گویائی عطا فرمائی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے یہ آواز آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا شہید ہونا اور اٹھائے جانا اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیاری اسلامی بہنوں، یہ وہ واقعہ کربلا ہے جس کا میں نے چھوٹا سا آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے. آپ اگر سچے مسلمان ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر ضرور بضرور غور و فکر فرمائیں گے اور اپنے گھر میں 10 محرم کے دن سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں گے. لیکن طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ اس کی تلاوت کو جب کریں گے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے 9-10 محرم کو آپ نے سورہ کہف کو پڑھنا ہے. درود ابراہیمی آپ نے 9 مرتبہ یا 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. 10 محرم کو پڑھ رہے ہیں آپ نے 10 مرتبہ سورہ کہف کو پڑھنے سے پہلے آپ نے جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 10 مرتبہ سورہ کہف تلاوت کرنی ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ سورہ کہف پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم آپ کے گھر میں بے پناہ برکت نازل فرمائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.